تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ حج آیات 25 تا 37 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ رجال راجل کی جمع ہے جس کے معنی پیادہ چلنے والوں کے ہیں۔ دامر اس اونٹ یا اونٹنی یا گھوڑے کو کہتے ہیں جو طول سفر سے لاغر ہو گیا ہو۔ یہ لفظ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ کل اس کے ساتھ صفت کی تاکید کے طور پر ہے۔ مثلاً کہیں گے هو العالم کل العالم، وہ نہایت جید عالم ہے۔ فج پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو کہتے ہیں اور عمیق اسی کی صفت ہے۔ پہاڑی راستے چونکہ تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کثرت آمد و رفت سے گہرے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر سے متعلق ایک ہدایت تو وہ ہوئی تھی جو اوپر کی آیت میں مذکور ہوئی۔ دوسری ہدایت یہ ہوئی کہ اس گھر کے حج کے لیے لوگوں میں منادی عام کریں کہ لوگ دور قریب سے اس سرچشمہ خیر و برکت سے مستفید ہونے کے لیے آئیں۔ اس میں بھی قریش کے رویے پر تاریز ہے کہ ان کو کرنا تو یہ تھا کہ تمام خلق کو اس گھر کے حج و زیارت کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے اس کے بالکل برعکس کیا، یہ کہ اس پر مارے گنج بن کر بیٹھ گئے اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے اصلی پیرو جب اس گھر کا قصد کرتے ہیں تو یہ ان پر پھنکارتے اور ان کو ڈستے ہیں۔ یا تو کا رجالن الآیا یہ جواب امر ہے، اس وجہ سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بشارت ہے کہ جب تم حج کی منادی کرو گے تو لوگ پیادہ اور سوار والہانہ اس گھر کے حج کے لیے آئیں گے۔ لوگوں کے اونٹ طول سفر سے لاغر اور مکہ کے راستے کثرت آمد و شد سے گہرے ہو جائیں گے۔ ان استعارات سے آنے والوں کی جس کثرت، جس شوق و عشق، جس وارفتگی و از خورفتگی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی شہادت آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی مکہ اور مدینہ کی سڑکیں اور منی و عرفات کے میدان حج کے موقع پر دے رہے ہیں، اور ہر دیکھنے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بشارت دی گئی تھی وہ کس طرح ظہور میں آئی اور امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اس میں کس طرح برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے اس راہ عشق میں صرف اونٹنیاں لاغر ہوتی تھیں، اب زمانہ کی ترقی نے اس دوڑ میں بسوں، لاریوں، موٹروں اور ہوائی جہازوں کو بھی شریک کر دیا ہے۔ ان آیت کا سیاق اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اس کی رضا یہی ہے کہ اس کے گھر کی زیارت کے لیے اس کے بندوں کے اندر یہ ذوق و شوق روز افزوں رہے۔ اس وجہ سے بہت سی حکومتوں نے، اور وہ بھی مسلمان کہلانے والی حکومتوں نے، حج پر ویزے، کوٹے، قرعے اور زر مبادلہ کے مختلف ناموں سے جو پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، یہ نہ صرف بالکل ناروا ہیں بلکہ ہمارے نزدیک صد عن المسجد الحرام کے حکم میں داخل ہیں۔ کوئی غیر مسلم حکومت بھی اگر اپنے علاقے کے مسلمانوں پر اس قسم کی کوئی پابندی عائد کرے تو وہ اس کی مجاز نہیں بلکہ آگے کی آیات سے واضح ہوگا کہ یہ چیز اس فتنہ پرسیکیوشن کے حکم میں داخل ہے جس کو مٹانے کے لیے اس غیر مسلم حکومت کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ بقرہ کی تفسیر میں ہم وضاحت سے بیان کر چکے ہیں کہ حج کے مہینے اہل عرب کے تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی موسم بہار کا حکم رکھتے تھے۔ اسی زمانے میں باہر سے اہل مکہ کی ضرورت کی تمام چیزیں مکہ کے بازاروں میں پہنچتی تھیں اور مکہ کا مال باہر کی منڈیوں کے لیے نکلتا تھا۔ اگر حج کے اصل مقصود کے ساتھ ساتھ اس قسم کے جائز دنیاوی منافع حاصل کیے جائیں تو یہ چیز اس دین قیم کے مزاج کے منافی نہیں ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے، بلکہ یہ اس امر کی شہادت ہے کہ یہ دین فطرت رحمانیت کے ہر شائبہ سے پاک ہے۔
یہاں تک کہ اس نے اپنی اس عبادت میں بھی دین و دنیا کی بہم آمیزی کا اعتدال قائم کر رکھا ہے، جس میں بظاہر سب سے زیادہ تر دنیا کی نمود ہے۔ بس اصل چیز صحیح توازن کو قائم رکھنا ہے کہ حج صرف تجارتی یا سیاسی سفر بن کے نہ رہ جائے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام کی تحقیق مائدہ آیت 1 کے تحت گزر چکی ہے۔ ایام معلومات سے مراد قربانی کے معین ایام ہیں۔ ہم دوسرے مقام میں دین کی اس حکمت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں جس طرح اس دنیا کے کاموں میں اوقات، فصلوں اور موسموں کے اعتبار ہے۔ اگر اس کو قائم نہ رکھا جائے تو ساری جد و جہد عکارت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عبادات میں بھی مقام و اوقات، ایام اور مہینوں کا اعتبار رہے۔ اگر ان کا حتی الامکان اہتمام نہ رکھا جائے تو عبادت اپنی اصلی برکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں یہ اللہ اور رسول کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ ان کی امت کی سہولت کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حد تک وسعت بھی رکھی ہے۔ اس وسعت سے فائدہ اٹھانا تقویٰ کے منافی نہیں ہے، لیکن ان ایام کا اعتبار دین میں ضروری ہے، اور یہ چیز اس کائنات کے فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اس آیت میں بھی اور آگے کی آیات میں بھی ذبح اور نحر کو ذکر اسم اللہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس اہتمام خاص کی وجہ یہ ہے کہ جاہلیت میں مشرکین کی تمام قربانیاں ان کے اصنام کے لیے ہوتی تھیں۔ اس فتنے کے کلی سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام چوپایوں کی جانوں پر اپنے نام کا قفل لگا دیا، جو صرف اسی کے نام کی کنجی سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کسی چوپایا کی جان لینا دین میں حرام ٹھہرا۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس بات کی دلیل ہے کیوں کہ چوپایوں کو خدا ہی کے نام پر ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ خدا ہی کی عطا کردہ ہیں۔ اس وجہ سے کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا خدا کی بھی ناشکری ہے اور جانوروں کی بھی تحقیر ہے۔ اس اسلوب میں اللہ تعالیٰ کے شکر کی ترغیب و تشویق بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چوپائے اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے ہیں۔ ان کا حق یہ ہے کہ بندے اس نعمت کے شکر کے طور پر ان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور میں پیش کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا کہ یہ قربانی جو تمہیں پیش کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو ان قربانیوں سے کوئی نفع پہنچتا ہے۔ خدا کو ان قربانیوں کا گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ تمہاری پیش کی ہوئی یہ چیز تمہیں کو لوٹا دی جاتی ہے۔ تم خود اس کو کھاؤ اور بھوکوں اور محتاجوں کو کھلاؤ۔ قربانی کی مثال بالکل یوں ہے کہ کوئی اپنے سر کے تاج کو اصل بادشاہ کے قدموں پر رکھے اور بادشاہ اس تاج کو اپنے قدموں سے عزت دے کر پھر اس کے سر پر پہنا دے۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ مشرک میں بلا استثناء یہ تصور ہے کہ ان کے معبود ان کی پیش کردہ قربانیوں سے بہرہ اندوز اور لذت یاب ہوتے ہیں۔ مشرکین تو درکنار یہود تک کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خداوند بعض قربانیوں کی خوشبو سے بہت محظوظ ہوتا ہے۔ قرآن نے اس آیت میں بھی اور آگے کی آیات میں بھی ان تصورات کا خاتمہ کر دیا۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ۔ تفسا کے معنی میل کچیل کے ہیں۔ قَضَا تَفَثَا، اس نے اپنا میل کچیل دور کیا۔ یہ قربانی سے فارغ ہونے کے بعد حج کے آخری مراسم کی ادائیگی کی طرف اشارہ ہے۔ احرام کی پابندیوں اور مناسک کی سرگرمیوں کی وجہ سے بال وغیرہ بھی بڑھ جاتے ہیں اور جسم کا میل کچیل بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند ہے کہ ان ایام میں بندے پر یہی خستہ حالی اور پراگندہ حالی کی حالت طاری رہے۔ لیکن حج کے بعد حجامت بنوائے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے، اور اگر کوئی قربانی وغیرہ نظر مانی ہے تو وہ پوری کرے اور بیت اللہ کا آخری طواف کر کے حج سے فارغ ہو جائے۔ بیت اللہ کو یہاں بیت عتیق سے تعبیر فرمایا۔ عتیق کے معنی اصل اور قدیم کے ہیں۔
بیت اللہ کو عتیق کہنے کی وجہ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ آیت 125 کے تحت واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ خدا کا اصل اور قدیم گھر یہی ہے، نہ کہ بیت المقدس جیسا کہ یہود دعویٰ کرتے ہیں۔ بیت المقدس اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے۔ پھر اس کی تعمیر بھی اس طرح ہوئی کہ اس کی اصل قربان گاہ کا رخ بیت اللہ کی طرف تھا، اس لیے کہ تمام ذریت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ بیت اللہ ہی تھا۔ اگرچہ یہود نے ان تمام چیزوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل حقیقت کے شواہد تورات میں آج بھی موجود ہیں اور بقرہ کی تفسیر میں ہم ان کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ واحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ ذالک جب اس طرح آتا ہے تو یہ پورے جملے کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں ہیں جو بیت اللہ اور اس کے حج و مناسک سے متعلق ابراہیم علیہ السلام کو بتائی گئی تھیں۔ ان کو اچھی طرح سن اور سمجھ لو، یہ گویا تنبیہ کا کلمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہدایات دی گئی تھیں وہ اس جملے پر پوری ہوئیں۔ اب آگے ان لوگوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں جو بیت اللہ کی وراثت کے مدعی تو تھے، لیکن اس امانت کی ذمہ داریوں سے بالکل بے خبر تھے۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ حرمات اللہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کے احترام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثلاً حرم، مسجد حرام، اشہر حرم، ہدیہ اور قلائد وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے احترام کی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہاں ان محترم چیزوں کی تعظیم و تکریم کی تاکید کی خاص وجہ یہ ہے کہ مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام مقدس روایات اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر بالکل بدل ڈالی تھیں۔ مثلاً 4 محترم مہینے کو لیجئے، ان کو نسی کا قاعدہ ایجاد کر کے جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، قمری کے بجائے شمسی مہینوں کے مطابق کر لیا تھا تاکہ تجارتی پہلو سے ان کو سازگار بنایا جا سکے۔ اس آیت میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حرمات الہی کے احترام کی پابندیوں کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ بظاہر بعض دنیاوی مفادات کو کچھ نقصان پہنچے، لیکن دیکھنے کی چیز یہ اشارہ ہے ان تفصیلات کی طرف جو سورہ انعام میں گزر چکی ہیں۔ ملاحظہ ہو سورہ انعام کی آیات 145 تا 153، یہ ساری تحریم و تحلیل چونکہ مشرکانہ عقائد و توہمات پر مبنی تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ اپنے بتوں کے تعلق سے جو گندگی تم نے اپنے اوپر لاد رکھی ہے اس سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور خدا کے اوپر جھوٹ افترا کرنے سے بچو، یعنی حرام و حلال تو تم اپنے جی سے کرتے ہو، لیکن اس کو مذہبی تقدس کا درجہ دینے کے لیے منسوب خدا کی طرف کرتے ہو کہ اس نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ یہ نہایت سنگین جھوٹ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ پر افطرا ہے، اس سے احتراز کرو۔ اسی چیز کو سورہ انعام میں افتراء علی اللہ سے تعبیر فرمایا، وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افتراء علی اللہ 140۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام شعائر کی تعظیم اور تمام مناسک کی ادائیگی اس طرح مطلوب ہے کہ ہر کام اس کی طرف یکسو ہو کر اور شرک کے ہر شائبہ سے بالکل پاک رہتے ہوئے کیا جائے۔ اگر کسی کام میں شرک کی کوئی آمیزش ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل باطل ہے۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ الی الآیہ، یہ مشرک کی تمثیل بیان ہوئی ہے کہ آدمی شرک کا ارتکاب کر کے اپنے اصل مرکز سے کٹ جاتا ہے، اور جب وہ اصل مرکز سے کٹ گیا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ ایک لمبے لنگر جہاز ایسا ہے جو چٹان سے ٹکرا سکتا اور ایک کٹا ہوا پتنگ ہے جس کو ہوا جہاں چاہے اڑا لے جا سکتی ہے۔ توحید سے انسان کو جس درجے کی سرفرازی حاصل ہوتی ہے اس سے محروم ہوتے ہی
وہ اسی درجے کی پستی میں گرتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا شریک بناتا ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ آسمان سے گرا اور عقابوں نے اس کو اچک لیا یا ہوا نے اس کو کسی گہرے کھڈ میں لے جا کر پھینک دیا۔ یہ وقتی مفادات نہیں ہیں بلکہ ان کا اخروی انجام ہے۔ جو لوگ ان اخروی برکتوں کی خاطر ہر حال میں ان کا احترام قائم رکھیں گے وہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز ان کے لیے بہت بڑے خیر کا باعث ہوگی۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورَ۔ اوپر والا ٹکڑا جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا بطور تنبیہ کے ہے۔ اب عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَام کے تعلق سے یہ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے محض اپنے مشرکانہ توہمات کی بنا پر مختلف چوپایوں کے بارے میں یہ فتوے جو جاری کر رکھے ہیں کہ فلاں چوپایا حلال ہے، فلاں حرام، فلاں مردوں کے لیے جائز ہے اور فلاں عورتوں کے لیے ناجائز، فلاں قسم کے چوپائے پر سواری کرنا جائز ہے اور فلاں قسم کے چوپائے پر سواری کرنا جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں محض من گھڑت ہیں۔ ملت ابراہیم علیہ السلام میں ان کی کوئی اصل نہیں۔ ملت ابراہیم علیہ السلام میں حرام صرف وہی چوپائے ہیں جو قرآن میں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ شرک کا ارتکاب کر کے آدمی خدا کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ خود اپنے ہی کو اس سرفرازی اور اس امن و حفاظت سے محروم کر لیتا ہے جو توحید کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی ہے۔ پھر وہ شیطان کے ہر فتنے کا ہدف اور اس کے بچھائے ہوئے ہر جال کا شکار ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ یہ ذالک بھی اسی طرح کا ہے جیسے کہ اوپر والی آیت 30 میں گزرا، یعنی اوپر جو باتیں بتائی گئیں ان کو اچھی طرح سن لو اور ان کو گرہ کرو، اور مزید برآں یہ اچھی طرح یاد رکھو کہ اللہ نے جو شعائر مقرر فرمائے ہیں ان کی تعظیم کا حق محض ظاہر داری سے ادا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے دل کا تقوی مطلوب ہے۔ شعائر جیسا کہ ہم بقرہ 158 ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کے تحت واضح کر چکے ہیں، کسی عظیم حقیقت کے نشان اور مظہر کے طور پر مقرر ہوئے ہیں۔ ان سے اصل مقصود انہی حقائق کی تذکیر و تذکر ہے جو ان کے اندر مضمر ہیں۔ اگر ان حقائق کا اہتمام باقی نہ رہے تو محض ظاہری رسم داری سے شعائر کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کی صحیح تعظیم کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب وہ اثر ان سے اخذ کیا جائے جس کو پیدا کرنے کے لیے وہ مقرر ہوئے ہیں۔ آگے قربانی سے متعلق جو ایک عظیم شعیرہ ہے اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچے گا اور نہ ان کا خون، بلکہ صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ قربانی کے متعلق معلوم ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ انہوں نے اپنے محبوب فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کر کے اسلام کی اس حقیقت کا اظہار فرمایا کہ مسلم کو ہر وقت اپنی عزیز سے عزیز شے اپنے رب کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر قربانی کی یہ حقیقت مستحضر نہ رہے اور آدمی ایک جانور کی گردن پر چھری چلا دے تو گو فی الظاہر اس نے قربانی کر دی، لیکن فی الحقیقت وہ اس عظیم شعیرہ کی روح سے بے خبر رہا، حالانکہ خدا تک رسائی حاصل کرنے والی چیز وہ روح ہی ہے، نہ کہ اس کی قربانی کا گوشت یا خون۔ لَکُم فِیہا مَنَافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّہَا إِلیٰ الْبَیْتِ الْعَتِیقِ۔ لفظ محل پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں اور سورہ صاد میں بھی بحث گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے بعد حرف اِلیٰ اس بات کا قرینہ ہے کہ کوئی لفظ ایسا محذوف مانا جائے جس سے یہ مفہوم پیدا ہو جائے کہ پھر ان کو بیت عتیق کے پاس جا کر قربان کرنا ہے۔ مشرکین جب کسی چوپایہ کو ہدیہ و نیاز کے لیے نامزد کر دیتے تھے تو پھر اس سے کسی قسم کا انتفاع ناجائز سمجھتے۔ قرآن نے ان کی اصلاح فرمائی کہ ان شاعر کی تعظیم کے لیے یہ چیز ضروری نہیں۔
اپنی قربانی کے جانوروں کو پالو اور ان سے اس وقت تک فائدہ اٹھاؤ جب تک ان کی قربانی کا وقت نہ آ جائے۔ اس انتفاع سے ان کی حرمت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، البتہ یہ ضروری ہے کہ جب ان کی قربانی کا وقت آ جائے تو ان کو اللہ کے قدیم گھر کے پاس لے جا کر اللہ کے لیے قربان کرو۔ اگر کسی اور تھان یا استہان پر لے جا کر ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا تو اس سے ان کی حرمت برباد ہو جاتی ہے۔ آیت عتیق کی وضاحت اوپر گزر چکی ہے۔ ثم یہاں میرے نزدیک ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، اس وجہ سے میں اس انتفاع کو اس وقت تک جائز سمجھتا ہوں جب تک قربانی ٹھکانے نہ لگ جائے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ لفظ منسک کی تحقیق بقرہ آیت 200 کے تحت گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے مختلف معنی میں سے ایک معنی قربانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شرائع الہی میں قربانی ایک قدیم ترین عبادت ہے۔ اللہ نے ہر نبی کی امت کے لیے اس طریقہ عبادت کو مشروع فرمایا کہ اللہ کے بندے اس طرح اللہ کے بخشے ہوئے چوپایوں پر اس کی شکر گزاری کا حق ادا کریں۔ یہاں قربانی کے قدیم ترین طریقہ عبادت ہونے کا جو ذکر ہے، اس کی شہادت کے لیے یہ کافی ہے کہ تورات اور قرآن دونوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ خدا کی مشروع کی ہوئی اس عبادت کی یہ خصوصیت بیان ہوئی کہ اللہ نے یہ عبادت خاص اپنی شکر گزاری کے لیے مشروع فرمائی ہے۔ اس کے عطا کیے ہوئے چوپائے اس کی خوشنودی اور رضا طلبی کے لیے لوگ اس کے حضور میں نظر گزاریں اور اس طرح اس کی بخشی ہوئی نعمت پر اس کا شکر ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان الہی میں قربانی کی مشروعیت اور اس کی اصل روح یہ رہی ہے۔ اس میں اگر کسی غیر اللہ کو شریک بنایا گیا ہے تو یہ مبتدعین کی پیدا کردہ ضلالت ہے، اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا۔ مطلب یہ ہے کہ معبود تم سب کا ایک ہی ہے تو اس کی قربانی اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اسی کے حوالے کرو۔ یہی حوالگی قربانی کی اصل روح ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ خبت پستی اور نشیبی زمین کو کہتے ہیں۔ اسی سے اخبات ہے جس کے معنی فروتنی اور تذلل اور تواضع کے اظہار کے ہیں۔ یہاں اس لفظ سے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا ہے کہ جس کی ہدایت اسلموا کے لفظ سے ہوئی۔ اسلام کی اصل روح اخبات ہی ہے، یعنی انسان کا صرف ظاہر ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی اپنے پروردگار کے آگے جھک جائے۔ جن لوگوں کے اندر یہ اخبات ہو، حقیقی مومن و مسلم وہی ہیں اور انہی کے لیے خدا کے رضوان اور اس کی جنت کی بشارت ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ مخبتین کی صفت ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ مستکبرین کی طرح، جن کا ذکر اسی سورہ میں آگے آیت 72 میں آئے گا، ناک بھون نہیں چڑھاتے بلکہ ان کے دل خشیت الہی سے دہل جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں ہر مصیبت کو پوری ہمت کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں جن کا حال آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ کے تحت بیان ہوا۔ وہ ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے ہیں لیکن اس راہ میں کوئی چوٹ کھانے اور کوئی جوخم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ، یہ مضاف علیہ کی ترکیب ہے۔ صبر اور نماز کے باہمی تعلق پر ہم ایک سے زیادہ مقامات میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ برابر نماز کا نہایت اہتمام رکھنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خدا نے جو کچھ ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس اسلوب میں انفاق کی تسہیل اور اس کی ترغیب کا جو پہلو ہے اس پر بھی نگاہ رکھیے، اور نماز اور انفاق میں جو رشتہ ہے
اس کو بھی نظر سے اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ دین کی حکمت سمجھنے کے لیے ان اجزاء کے باہمی تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بدنا کی جمع ہے۔ یہ لفظ اونٹوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں یہ خاص طور پر ان اونٹوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو قربانی کے لیے نامزد کر دیے گئے ہوں اور جن کی حیثیت ہدی اور قلائد کی ہو چکی ہو۔ اس تخصیص کی وجہ سے ان کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ان کو ہم نے تمہارے لیے شعائر میں سے ٹھہرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ شعیرہ ہونے کا درجہ ہر اونٹ اور اونٹنی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ صرف نیاز کے اونٹوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اوپر آیت 28 میں ان تمام چوپایوں کا ذکر ہو چکا ہے جن کی قربانی مشروع ہے۔ اس کے بعد اونٹوں کے ذکر کی چندان ضرورت تو نہیں تھی، اس لیے کہ بہیمۃ الانعام میں یہ بھی شامل ہیں، لیکن ایک خاص سبب سے ان کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اونٹ اہل عرب کے محبوب چوپایوں میں سے ہے، لیکن یہود نے اپنی ایک کمزور روایت کی بنا پر، جس کا ذکر آل عمران 93 کے تحت ہو چکا ہے، اس کو حرام قرار دیے رکھا تھا۔ اپنی اسی روایت کی آڑ لے کر انہوں نے اونٹ کی قربانی کے مسئلے کو بھی اسلام کے خلاف فتنہ انگیزی اور وسوسہ اندازی کا ذریعہ بنا لیا۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ نیا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ کس طرح ہو سکتا ہے، جس نے تمام انبیاء علیہم السلام کے حرام کیے ہوئے جانور کی قربانی کو خدا کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن نے آل عمران کی آیت 93 میں یہود کے اس واہمہ کی تردید فرمائی ہے اور یہود سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر اس بات کا ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو کہ اونٹ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرام قرار دیا تھا تو وہ اس کو پیش کریں۔ لکم فیہا خیر، یہ اونٹ کی قربانی کو شعائر الہی میں سے قرار دیے جانے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر تمہارے لیے بڑی برکتیں اور بڑے فوائد ہیں۔ آیت لن تنالوا البر کے تحت ہم عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی اسی جانور کی پسند ہے جو عزیز و محبوب ہو۔ اونٹ عرب کے محبوب ترین جانوروں میں سے ہے۔ یہ ان کے صحرا کا سفینہ، ان کے تمام حضر و سفر کا رفیق اور ان کی تمام تجارتی سرگرمیوں کا واحد ذریعہ تھا۔ وہ اس کے دودھ، گوشت اور کھال ہر چیز سے بیش از بیش فائدے اٹھاتے تھے۔ قرآن نے اس کی انہی منفعتوں اور برکتوں کے سبب سے اہل عرب کو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اس نعمت کی طرف بار بار توجہ دلائی۔ ظاہر ہے کہ جو چیز باعتبار دنیا اہل عرب کے لیے اتنی نفع بخش اور بابرکت ہو، اگر وہ اس کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے قربان کریں تو یہ ان کے لیے خدا کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ ان کی قربانی کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان کو قبلہ رو صف بستہ کھڑے کر کر ان کو نہر کرو۔ نہر یا ذبح کو ذکر اللہ سے تعبیر کرنے کی وجہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یہ صف بستہ کھڑا کرنا گویا خدا کے حضور نماز کے لیے ان کا قیام ہے، اور نہر کے بعد جب وہ اپنی پہلو پر گر پڑیں تو یہ گویا رب کے حضور ان کا سجدہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد تم خود بھی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ اور خود دار محتاجوں اور سائلوں کو بھی کھلاؤ۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنی قربانیوں سے کوئی فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس بدعت کی بھی اصلاح کر دی۔ یہاں مستحقین کے لیے قانع اور معتر کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اصل مستحق تو جیسا کہ اوپر آیت 48 میں گزرا نادار اور غریب لوگ ہیں، لیکن غریبوں میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کی خودداری سوال کرنے کا ننگ گوارا نہیں کرتی، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے ناداروں کے لیے قانع کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور دوسری قسم کے ناداروں کے لیے معتر تردن للسوال کہتے ہیں۔
آیت میں خانے کی تقدیم سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کا حق مقدم ہے، اور چونکہ وہ سائل بن کر آگے دست سوال دراز نہیں کرتے، اس وجہ سے دینے والوں کا فرض ہے کہ خود ان کے پاس پہنچیں، ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ دینے والوں کے پاس پہنچیں گے۔ آیت لا یسألون الناس الحافہ کے تحت اس مسئلہ پر وضاحت ہم لکھ چکے ہیں، اور یہ اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غرباء کے لیے پسندیدہ رویہ خودداری ہی کا رویہ ہے، اگرچہ مجبوری کی حالت میں سوال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، مطلب یہ ہے کہ یہ محض اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اونٹ جیسے عظیم جانور کی نکیل اس طرح تمہارے ہاتھ میں پکڑا دی کہ تم اپنے سفر و حضر میں جس طرح چاہو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جب چاہو اس کو نہر کر دو۔ وہ تمہاری اطاعت سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ چاہتا تو اونٹ تو درکنار کسی چھوٹے سے چھوٹے جانور کو بھی تم اس طرح اپنا تابع فرمان نہ بنا سکتے تھے۔ خدا کے اس احسان کا قدرتی اور فطری نتیجہ یا فطرتی حق یہی ہے کہ تم اس کے شکر گزار رہو، اس کے حقوق برابر ادا کرو اور ان حقوق میں دوسروں کو ساجی نہ ٹھہراؤ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ یہ اسی حقیقت کے دوسرے پہلو سے یاد دہانی ہے جس کی طرف اوپر آیت 32 میں اشارہ فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا قربانیوں کے گوشت یا خون سے محظوظ نہیں ہوتا جیسا کہ مشرکین نے گمان کر رکھا، بلکہ اس تقوی اور اس اسلام و اخبات سے خوشنود ہوتا ہے جو ان قربانیوں سے ان کے پیش کرنے والوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ قربانیاں پیش کرتے ہوئے اپنے اندر تقوی کی یہ روح پیدا کرو۔ اگر یہ چیز نہ پیدا ہوئی تو یہ محض ایک جانور کا خون بہا دینا ہوا، اس کا حاصل کچھ نہیں۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہ اسی مضمون کا دوسرے لفظوں میں اعادہ ہے جو اوپر کذالک سخرناھا الی الآیہ میں گزرا۔ البتہ اس میں اس شکر کا طریقہ بتا دیا گیا کہ یہ خدا کی تکبیر و تحلیل کی صورت میں ہو، یعنی اس نذرانہ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے صرف خدا ہی کی عظمت و کبریائی کا اعتراف و اعلان کیا جائے، کسی غیر خدا کو اس میں ساجی نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ان چوپایوں کو قبلہ روح کر کے ان پر تکبیر پڑھی جاتی ہے اور ومن کا ولک کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ مزید برآں اس آیت میں اس شکر کے اصل محرک کا بھی پتہ دے دیا کہ یہ شکر اس بات کا ہے کہ خدا نے تمہیں ہدایت بخشی، یعنی اس اسلام و اخبات کی ہدایت بخشی جس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی کر کے کیا۔ وبشر المحسنین، محسن کا مفہوم ہم ایک سے زیادہ مقامات میں واضح کر چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ خوب کار لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے ہر حکم کی تعمیل اس کو حاضر و ناظر جان کر اس طرح انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح اس کو انجام دینا چاہیے۔ یہاں بربنائے قرینہ یہ مضمون محذوف ہے کہ جو لوگ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی قربانی پیش کریں گے وہی لوگ دراصل خوبکار ہیں۔ ایسے خوبکاروں کو خدا کی خوشنودی اور اس کی جنت کی خوشخبری پہنچا دو۔